is a glowing tribute to them. ابھی ریسنٹلی وہ کیپٹن جو شہید ہوئے تھے چکوال میں ان کے گھر گئی. ان کے فادر بھی ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر تھے. آنیسٹلی میں ایٹ ٹائمز سوچتی ہوں, میں چاہے گلگت بلتستان میں گئی ہوں الیکشن کیمپین کے لیے, یا میں آزاد کشمیر میں گئی ہوں الیکشن کیمپین کے لیے, ایوری ویئر دیٹ آئی ہیو گون فار مائی پولیٹیکل کیمپینس, میں ہمیشہ میری یہ کوشش ہوتی تھی رائٹ فرام 2018 جب سے یہ شروع ہوئی ایک ہمارا پولیٹیکل اسٹرگل کا پیریڈ, تو میں ہمیشہ جاتی تھی شہداء کی جگہوں پر, اور میں یہ سوچتی تھی کہ یہ کیا جذبہ ہوتا ہے جو انسان کو خوشی خوشی اپنی وہ زندگیوں کے نذرانے دیتے ہیں. تو میں جب وہاں پر چکوال میں گئی, میں اس کے پیرنٹس سے بات کی, 4 اس کی بہنیں تھیں اینڈ ہی واز دی اونلی برادر. میں نے کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھا, اینڈ آئی فیلٹ دیٹ دا پیرنٹس ور پراؤڈ پیرنٹس, اور بہت ایک ہارٹ ٹچنگ مومنٹ تھا. اور انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا, انہوں نے کہا ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ ہے, لیکن یہاں کا جو THQ ہے آپ اس کو ٹھیک کر دیں, اس کو ریویمپ کر دیں, اور وہ میرے بیٹے کے نام پہ کر دیں, تاکہ دنیا یاد رکھے کہ ایک بیٹے نے قوم کے کتنی بڑی قربانی دی ہے. آئی واز ویری ٹچڈ. سو I salute every one of you, those present here and those not present here, that have made this possible today. پاکستان میں یہ پرابلم بہت دیر سے چل رہی ہے, یہ مینس بہت دیر سے ہے, لیکن جب یہ APS کا واقعہ ہوا, میں I was an eyewitness. I witnessed that through very close quarters. تو اس کے بعد جو ایک نیشنل ایکشن پلان بنا, which is why we are sitting here today, I think وہ بہت comprehensive ایکشن پلان تھا جس کو دنیا نے ریکگنائز کیا. It was recognized globally, world over. پچھلے کچھ سالوں میں unfortunately اس طرح سے اس پہ کام نہیں ہوا. We as a team that sit here today, I think ہمارا یہ ریزالو ہونا چاہیے کہ ہم نے نہ صرف اس کو دوبارہ سے اس کی اصل اسپرٹ میں شروع کرنا ہے, بلکہ یہ جو جتنا بھی گیپ آ گیا ہے اس میں ہم اگر پیچھے چلے گئے ہیں تو ہم نے اس کو بیف اپ کرنا ہے, ہم نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. اور جو نیشنل ایکشن پلان بنا, اس کی وجہ سے جو ایک پوری قوم کے اندر, یہ کوئی اسٹینڈ الون چیز نہیں ہے جس کو پاکستان آرمی کرے گی یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کریں گی یا پولیٹیکل سائڈ کرے گی. اٹس دا ہول آف اے گورنمنٹ رسپانس, اینڈ اٹ از مور امپورٹنٹلی اٹ از ہول آف اے نیشن رسپانس. اینڈ آئی پرسنلی فیل کہ جو ضرب عزم اور رد الفساد کی ایک کامیابی کی وجہ تھی, the core reason of its success was that the entire nation was standing behind those 2 operations. And ایک political consensus build ہوا, ایک religious consensus build ہوا through the National Action Plan, and I think that contributed greatly to the success of those 2 historic operations. And resultantly, I talk about Punjab, I talk of Punjab. In my initial days, I went to the CTD, and I was very happy to see, as a Pakistani, that the then Chief Minister and the then Prime Minister have done a commendable job by raising a department as effective as CTD. And I hope elsewhere also they would put in similar effort. لیکن I think کہ وہ بڑا اچھا ایک I spent about 4 hours in CTD, and میرا ایک سیکیورٹی پہ میٹنگ میرا ایک ریگولر فیچر ہے, اور ہم اس کو ہم ملتے رہتے ہیں. ایوری 3rd 4th day we meet, especially after the Bisham attack. تو جو انفراسٹرکچر بنا ٹو ڈیل ود ٹیررزم اور یہ جو مینس ہے, I think Punjab has excelled in that. We as Pakistanis are very happy about it, اور inshallah it is my resolve
اٹ از آر ریزالو کہ ہم نے اس کو امپروو کرنا ہے, ہم نے اس کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے مطابق اس کو اپ گریڈ کرنا ہے, اور جہاں جہاں لکوناز ہیں, جہاں جہاں لوپ ہولز ہیں, جہاں جہاں گیپس ہیں, ہم نے اس کو بٹریس بھی کرنا ہے اور اس کو ہم نے بلڈ بھی کرنا ہے, اپنی کیپیسٹی بلڈنگ بھی کرنی ہے. What we are confronted with is a very complicated form of terrorism. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت یہ بات کرتے ہیں کہ اکانومی ڈیجیٹائز ہو گئی ہے, ہر چیز ڈیجیٹائز ہو گئی ہے, تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ٹیررزم بھی ڈیجیٹائز ہو گیا ہے. ٹیررسٹس ہیو گون ڈیجیٹل, دے ہیو گون سیلولر. اس لیے بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ وی آر ہیڈ آف دیم. مجھے میری ٹیم نے بتایا کہ جو گینگز آپریٹ کرتے ہیں پنجاب میں, آئی ایم سٹنگ ود دیم, اور میں اس کا بھی ایک آپریشن پلان کر رہی ہوں کہ جو ساؤتھ پنجاب کی سائڈ پہ جو گینگز آپریٹ کرتے ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم جو ٹیکنالوجی لے کے آتے ہیں دے آر ہیڈ آف اس. ان کے پاس بھی وہ سارے ڈرونز ہیں, ان کے پاس بھی وہ سب کچھ ہے جو ہمارے پاس اب آیا لیکن ان کے پاس پہلے سے ہے. اور پھر سوفسٹیکیٹڈ ویپنس کو بھی پوری ایکسیس ہے ان کو, افغانستان سے لے کے آتے ہیں, اسپیشلی آفٹر the United States of America exited from افغانستان. وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اینڈ دین جیوگرافکلی ایک ہماری امپورٹنس ان دا لارجسٹ اسکیم آف تھنگس جو گلوبل گریٹ گیم ہے, اس میں پاکستان کو اپنے پوٹینشیل کا اتنا نہیں پتا جتنا ہمارے اینیمیز کو پاکستان کے پوٹینشیل کا پتہ ہے, چاہے وہ اکنامک پوٹینشیل ہو یا وہ کوئی بھی اور پوٹینشیل ہو, ان کو پتہ ہے. اسی لیے بہت ایک ایفرٹ ہوتی ہے سی پیک کو, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, آئی تھنک گیم چینجر, اٹس اے گفٹ فرام چائنا ٹو پاکستان. اور اس کو اٹیک کرتے ہیں, پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی کو ویکن کرتے ہیں, اور اس چیز کو اسٹرینتھن ہونے نہیں دیتے, کیونکہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی اینڈ اینی کائنڈ آف انسٹیبلٹی از اے بریڈنگ گراؤنڈ فار آل ایلس, یہ میرا ماننا ہے. اور اسی وجہ سے کیونکہ کنٹینیوٹی نہیں ہوتی پلان میں, اسٹریٹجی میں, تو یہ پرابلمس ہمیں آتی ہیں. پھر ہمیں ہمارے جو فارمز آف ہر طرح کا جو ٹیررزم ہے اس کا ہمیں سامنا ہے. رائٹ ونگ ٹیررزم میں آپ لوگ سب جانتے ہیں ہم کس طرح سے ہر گلی میں, محلے میں ہم ایک پولیٹیکل جو ریلیجس ایکسٹریمزم ہے اور جو وائلنس ہے اس کا ہمیں سامنا ہے. اور وہ بھی ایک بہت بڑا تھریٹ ہے, امپوزنگ دیئر ورژن آف ریلیجن آن دا ریسٹ آف دا سوسائٹی. پھر لیفٹ ونگ جو ٹیررزم ہے جو بلوچستان میں ہو رہا ہے, وہ دیٹ از آلسو اے ویری پورٹنٹ فارم آف تھریٹ. پھر جو پولیٹیکل فیشزم ہے جو that has turned into terrorism, resorting political parties ka resorting to violence, I think it's a great cause of concern. And ہم سب نے دیکھا کہ 9 مئی کو اس کی ایک پوری پکچر دنیا کو نظر آئی کہ جو پولیٹیکل پارٹیز جب ریزورٹ کرتی ہیں وائلنس کی طرف تو ملک میں کیا ایناکی ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے. ایز اے پاکستانی مائی ہیڈ ہینگز ان شیم. دیکھیں ٹو بی آنیسٹ میں نے بھی بہت اسٹرگل کیا ہے پولیٹیکلی, میری پارٹی نے اسٹرگل کیا ہے, میری فیملی نے اسٹرگل کیا ہے, اور ہمارا ایک اپنا ایک ایڈیولوجیکل اسٹانس تھا, پولیٹیکل اسٹانس تھا. I don't want to gloss over everything, but I want to state facts here. But ہمارے ایز اے پاکستانی کبھی دماغ میں بھی نہیں, the thought never even crossed my mind کہ this is also an option. کیونکہ we can be politically, we can have different philosophies, political ideologies, لیکن جہاں پر ہم کنورج کرتے ہیں, جہاں پہ ہمارا کنسنسس ہوتا ہے, that is that we are Pakistanis. جب میرے ملک پہ کوئی بات آئے گی تو میری پولیٹیکل فلاسفی بھی بیک برنر پہ چلی جاتی ہے, میری پولیٹیکل آئیڈیالوجی, میرے پولیٹیکل بلیفس, میرے پولیٹیکل کریڈ بھی پیچھے چلی جاتی ہے. اینڈ دین